أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والسماء اور آسمان رفعها اس نے بلند کیا ہے اس کو، ووضع المیزان اور اس نے ترازو کو قائم کیا، اللہ تطغوا فی المیزان کہ نہ ظلم کرو نہ بے انصافی کرو تم تولنے میں یا ترازو میں، اقیم الوزن اور قائم کرو وزن کو بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا المیزان اور نہ کمی کرو تولنے میں، والارض اور زمین وضعها للانعام اس نے بچھایا اس کو مخلوق کے لیے، فیہا فاکہۃ اس میں میوے ہیں، والنخل اور کھجور ہے، ذات الاکمام جو غلاف والے، والحب اور اناج ذو العصف بوسے والا، والریحان اور خوشبو والا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے انسان اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں پہ جھٹلاؤ گے. اس سے پہلے درس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت کا ذکر کیا، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، انسان کو جو بولنے کی اور بیان کی صلاحیت دی اس نعمت کا ذکر کیا، سورج اور چاند کی نعمت کا ذکر کیا، ستاروں کی نعمت کا ذکر کیا اور درختوں کی نعمت کا ذکر کیا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کی نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا والسماء رفعها کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا. جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہمیں نظر آ رہی ہے ان میں سب سے بڑی مخلوق آسمان اللہ کی جو نظر آ رہی ہے. ویسے جو اللہ کی تمام مخلوقات ہے اس مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے نظر آنے والی مخلوق میں آسمان سب سے بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں آسمان کے بارے میں مختلف باتیں بتائی ہیں غور و فکر کرنے کے لیے. ایک بات یہ بتائی ہے کہ آسمان ایک نہیں ہے بلکہ اس طرح کے 7 آسمان ہیں. الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اوپر اور نیچے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرا کے دکھایا معراج کی رات. پہلے آسمان پہ دروازے کھلے، دوسرے آسمان پہ تفصیل احادیث میں 7 آسمانوں پہ ایک نبی کے ذریعے حضور کا استقبال کرایا. قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں یہ بتایا هل تری من فطور، کیا تمہیں آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، سورہ ملک میں کہتا بار بار دیکھو تمہاری نظریں تھک ہار کے واپس آ جائیں گی لیکن میرے بنائے ہوئے آسمان میں تمہیں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا. آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن میں سورہ لقمان میں خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اتنا بڑا آسمان ہے اس کے نیچے کوئی ستون نظر آ رہا ہے تمہیں؟ کوئی ستون بھی نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں یہ بتایا یمسک السماء ان تقع علی الارض،
اللہ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اتنی بلندی ہے، نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اور پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال سے کھڑا ہے، زمین پر گرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کے زائل اور تباہ و برباد ہونے سے اس کو روکا ہوا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے نظام کو تباہ و برباد کر دے، زائل کر دے، ہلا دے، زلزلہ برپا کر دے، ہے کوئی روکنے والا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں یہ بتایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو، یہ جو آسمان نظر آنے والا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے تمہارے اوپر آسمان کو ایک محفوظ چھت کے طور پر بنایا، اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ یہ اتنا بڑا آسمان، اسی صورت میں سورہ رحمان میں آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں کے باہر جانا چاہو، آسمان کے کناروں سے باہر، تمہیں آسمان کے کنارے نہیں ملیں گے، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے وہاں میری بادشاہت نظر آئے گی۔ تو آسمان کے کنارے کسی نے آج تک تلاش نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اور آسمان کے بارے میں اللہ نے یہ بھی بتایا ہے قرآن میں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت اِذَا السَّمَاءُ انشقت، کہ ایک وقت آئے گا جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اس دن کو یاد کرو، اور آسمان سے فرشتے اتریں گے اور قیامت کا منظر برپا ہوگا۔ یہاں پر کہا آسمان کو اللہ نے بلند کیا، کتنا بلند کیا ہے، کوئی اس کی پیمائش نہیں کر سکتا، آج تک کوئی اس پیمائش کو نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا یہاں پر ذکر کیا، اور پھر آگے فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے ترازو قائم کیا، اللہ نے ترازو قائم کیا۔ میزان کا لفظ قرآن کریم میں 9 جگہ ہے اور 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے میزان کا لفظ۔ ایک میزان کا لفظ استعمال ہوتا ہے عقل سلیم کے لیے، عقل سلیم جو حق اور باطل اور صحیح اور غلط کے اندر فرق کر سکے۔ اسی طرح میزان کا دوسرا معنی ہے الکتاب، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے لوگوں کے لیے کتاب نازل کی اور میزان، یعنی کتاب کی تشریح، جو وحی ہے اس کی تشریح، اس کے لیے میزان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک تیسرا معنی جس کے لیے میزان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیم، اور چوتھا معنی ترازو کے معنی میں، ترازو تولنے والا ترازو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ترازو کے لیے بھی اور ہر چیز کے لیے جو عدل و انصاف کا پیمانہ اللہ نے مقرر کیا اس کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ فرمایا اللہ نے ترازو قائم کیا، یعنی عدل و انصاف کو لاگو کیا دنیا میں، اور یہ حکم دیا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں یعنی ترازو میں، تولنے میں ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو۔ ہر چیز کو تولنے کا اللہ تعالیٰ نے پیمانہ دیا ہے، کوئی چیز کلو کے حساب سے تولی جاتی ہے، کچھ چیزیں اللہ نے ماپ کر تولی جاتی ہیں لیٹر کے حساب سے، کچھ چیزیں جو حرارت اور برودت اور بہت ساری چیزیں ان کے تولنے کے اور طریقے، ہر چیز کے لیے اللہ نے سینکڑوں پیمانے بنائے، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس تولنے میں تم ڈنڈی نہ مارو اور تولنے میں انصاف سے کام لو، اور اس میں زندگی کے تمام جو اعمال ہیں ان اعمال کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام لو، یعنی دوسروں کا حق ادا کرو اور دوسروں کے جو حق ہیں ان میں ڈنڈی نہ مارو۔ اس وسیع پیمانے پہ یہ عدل و انصاف اور یہ میزان کا لفظ دیا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن دنیا میں ہم نے یہ میزان کو اتارا، ترازو کو اتارا، عدل و انصاف کو اتارا کہ دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ، چاہے چیزیں تولنے ہوں یا دوسروں کے حقوق کو تولنے میں عدل و انصاف سے کام لو۔ قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لیے بھی اللہ میزان قائم کرے،
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن تمہارے اعمال کو تولنے کے لیے بھی ترازو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے. تو دنیا میں اعمال کی میزان ہو یا چیزوں کو تولنے کی میزان ہو، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عدل و انصاف سے کام لو. فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں کمی نہ کرو، تولنے میں کمی نہ کرو، چاہے وہ اعمال ہو یا چاہے وہ چیزوں کا تولنا ہو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بچھایا مخلوق کے لیے. زمین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں کی ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنا دیا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں. زمین کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے نرم کر دی. اگر زمین سخت ہوتی لوہے کی طرح، تانبے کی طرح، پیتل کی طرح، تو کتنا مشکل ہوتا ہمارا زمین کے اوپر رہنا. پھر زمین میں اللہ نے فرمایا زمین کے بارے میں منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں دوبارہ لٹائیں گے. ومنہا نخرجکم، دوبارہ مرنے کے بعد اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو مہاد نہیں بنایا. مہاد کہتے ہیں ماں کی گود. اس طرح ماں کی گود انسان کے لیے بڑی آرام دہ ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے بڑی آرام دہ بنایا. فرمایا زندوں کو بھی سمیٹنے والی اور مردوں کو بھی سمیٹنے والی. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو ایسے نہیں بنایا کہ وہ ساری دنیا میں جتنے زندہ لوگ ہیں ان کو بھی اپنے پیٹ میں سمیٹ لیا اس نے، اور جتنے لوگ مر رہے ہیں ان کو بھی اپنے پیٹ میں سمیٹ رہی ہے. زمین کے بارے میں یہاں پر فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ، ہم نے اس کو بنایا، ہم نے اس کو بچھایا مخلوق کے لیے. اور انعام سے مراد یہاں پر انسان اور جن. آگے زمین کے اندر کی نعمتوں کا ذکر ہے. فرمایا فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں یعنی زمین کے اندر. والنخل، اور کھجور. ذات الاکمام، غلاف والے. والحب، اور دانہ اور اناج. ذو العصف، بوسے والا. والریحان، اور خوشبو والا. زمین کے اندر جتنے میوے ہیں ان میووں کی دو قسمیں بیان ہیں. ایک وہ میوے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیکنگ میں بنایا، خوبصورت تہ بتہ کے اندر بنایا. جس طرح انگور کے خوشے ہیں، کھجور کے خوشے ہیں، اسی طرح کیلے ہوتے تہ بتہ کیلوں کے. تو فرمایا کچھ تو اناج ایسا ہے جن کو ہم نے خوبصورت پیکنگ کے اندر تمہیں دیا ہے. اس کو ذکر کیا کھجور سے جو خوشوں والی ہے، یعنی جن کے خوشے لٹک رہے ہوتے ہیں، جیسے کھجور کے خوشے ہیں، انگور کے خوشے ہیں، اور کیلے ہوتے ہیں تہ بتہ. کچھ پھل تو فروٹ زمین کے اندر سے تمہیں ایسے دیں، اور دوسرے کچھ پھل ایسے ہیں، کچھ اناج ایسا ہے جس کے اوپر ہم نے غلاف چڑھا دیا چھلکے کی صورت میں، تاکہ زمین کی مٹی ان کے اندر داخل نہ ہو، کوئی غلاظت ان کے اندر داخل نہ ہو، حرارت اور برودت ان کے اندر داخل نہ ہو. آپ دیکھیں جتنا بھی اناج ہے، گندم کو دیکھیں، تربوز کو دیکھیں، خربوز کو دیکھیں، اخروٹ کو دیکھیں، گنتے جائیں جتنے پھل اور فروٹ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے چھلکے کے اندر بند کر دیا. اگر وہ چھلکا نہ ہوتا تو زمین کی مٹی ان کو آلودہ کرتی، غلاظت ان کو آلودہ کرتی، حرارت اور برودت ان کو آلودہ کرتی، اور وہ استعمال کے قابل نہ رہتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھل اور فروٹ جو اندر کا حصہ ہے اس کو محفوظ کر کے وہ ہماری خوراک بنایا، اور جو اس کے باہر بھوسا ہے اور جو باہر چھلکا ہے اس کو ہمارے جانوروں کا خوراک بنایا. اللہ تعالیٰ فرمایا فاکہۃ و ابا، یہ پھل اور میوے اور اس کے باہر جو بھوسا اور چارہ ہے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارا فائدہ اٹھانے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کے پھل اور فروٹ ان کا ذکر کیا. فرمایا فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں. والنخل، اور کھجور ہے. ذات الاکمام، غلاف والے. والحب، اور اناج اور دانہ. ذو العصف، بوسے والا. والریحان، خوشبو والا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. اعلیٰ نعمت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے جگہ جگہ، لیکن اعلیٰ کا لفظ نعمت سے بڑا وسیع ہے. اس لیے بعض علماء نے اعلیٰ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معنی میں کیا. تم اپنے پروردگار کی کس قدرت کو جھٹلاؤ.
بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ کے عجائبات، اعلیٰ کے معنی اللہ کے عجائبات، تم اللہ تعالیٰ کے کن کن عجائبات کو جھٹلاؤ گے۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے کن کن کمال و اوصاف کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اوصاف اور فضائل اور خوبیاں، یہ سارے معنی کہ وہ وسیع ہے اعلیٰ کا لفظ، تو اس لیے مختلف ترجمے کیے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس صورت کے ویسے بھی قرآن کریم کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا کوئی انسان صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا، بس لوگوں نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے، لیکن سورہ رحمان کے الفاظ کو ترجمہ میں منتقل کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ کے مختلف ترجمے لوگوں نے کیے ہیں، اللہ کی خوبیاں، اللہ کے کمالات، اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف، کمالات، اللہ کے فضائل، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں، تم کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 31 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا، 31 مرتبہ اللہ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر انسانوں اور جنوں دونوں سے سوال کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جواب میں ہم وہی جملہ کہتے ہیں جو جنوں نے کہا تھا لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔